السلام علیکم جی۔ میرا آج ایف آئی اے کا سب انسپیکٹر کا انٹرویو تھا لاہور میں، پنجاب کوٹے پہ۔ تو جو وہاں پہ ایوریج انٹرویو ہو رہے تھے، ایوریج ڈیوریشن تھا ان کا، وہ میکسیمم وہ 12-13 منٹ لے رہے تھے اور منیمم 7-8 منٹ بھی لے رہے تھے۔ تو میرا انٹرویو 2 بجے سٹارٹ ہوا، تو ایوریج ٹائم جو میرے انٹرویو کا تھا میں نے وہ نوٹ کیا، وہ 12-13 منٹ تھا۔ تو جیسے ہی میں کمرے میں انٹر ہوا ہوں، مجھے ڈائریکٹر صاحب نے ویلکم کیا اور ایک اچھے طریقے کے ساتھ، اور پھر میں بیٹھ گیا۔ تو مجھے انہوں نے بولا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ میں نے اپنا جیسے تعارف شروع کیا ہے، میں نے اپنا نام بولا اور اپنے علاقے کے بارے میں بتایا کہ میں فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے فوری اس پہ انٹرپٹ کیا اور مجھے بولا کہ آپ نے گریجویشن کس میں کی ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کی ہے کامسیٹ یونیورسٹی لاہور سے۔ تو کہتے ابھی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں جاب کر رہا ہوں یہاں پہ ایک کمپنی میں۔ تو پوچھتے ہیں کہ سیلری کیا ہے؟ میں نے ان کو سیلری بتائی، تو کہتے ہیں یار ادھر تو آپ کو اس سے کم ملے گی، آپ یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو آپ ادھر جاب کریں۔ تو میں نے ان کو بتایا سر، ایف آئی اے میں سر ادھر آنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1 سر، میں نے ان کو بتایا کہ ایف آئی اے جو ہے جاب ڈائیورسٹی ہے، اس میں اس کے 12 ونگز ہیں، آپ کی کیپیبلٹی کے مطابق آپ کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے ساتھ یہ کوشچن کر دیا کہ ایف آئی اے کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ ایف آئی اے انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو فیڈرل لیول پہ کام کرتی ہے، جس کے یہ اس طرح میں نے ان کو گنوائے 5-6 ونگز گنوائے، اور ساتھ میں میں نے ان کو بتایا سائبر کرائم ونگ ہے اس میں۔ تو مجھے کہتے ہیں اچھا سائبر کرائمز کیا ہوتے ہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ جتنے بھی کمپیوٹر ریلیٹڈ جو جرائم ہوتے ہیں وہ سائبر کرائم ان کو بیسیکلی کہا جاتا ہے، انٹرنیٹ ریلیٹڈ جو جرائم ہوتے ہیں۔ تو پھر اس پہ بات کافی لمبی چلی اور انہوں نے مجھے پھر پوچھا کہ سائبر کرائم میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ جرائم ہوتے ہیں، جس میں نے ایک ذکر کیا منی لانڈرنگ کا۔ تو پھر ایک ممبر نے ان میں سے پوچھا کہ منی لانڈرنگ بیسیکلی کیا ہے اور کس طرح یہ کام کرتی ہے۔ اس میں بلیک منی وائٹ منی کا میں نے جب ذکر کیا تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے مجھ سے ڈیٹیل میں بات کی۔ تو یہ تھے ڈپارٹمنٹل کوشچنز، اور اس کے علاوہ انہوں نے میری ڈگری کے ریلیٹڈ کچھ کوشچنز کیے۔ میں نے ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کی ہے، تو اس میں انہوں نے مجھے بولا کہ 5G ٹیکنالوجی کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے، اور پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی ابھی تک انسٹال نہیں ہوئی، اس کا سب سے بڑا مسئلہ میجر کیا ہے۔ اس پہ بات ہوئی کہ 3-4 منٹ، اور پھر ایک ممبر نے مجھ سے سوشل ایشوز پہ بات کی۔ انہوں نے بولا کہ پولیس میں جو سب سے آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا میجر ایشو کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا سر پولیس میں اور باقی ڈپارٹمنٹس میں بہت سارے مسائل ہیں، جن میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ پہ کرپشن کا مسئلہ ہے، تو جس کو حل کیا جانا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر اسی ممبر نے مجھ سے پوچھا کہ کرپشن کا مسئلہ کس طرح ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایمنیسٹی اسکیم ہے، میرے خیال سے رپورٹ ان کی کوئی آئی ہے کہ پاکستان 140 نمبر پہ ہے آؤٹ آف 184۔ تو جو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے کرپشن کا ریٹ وہ بڑا ہے، کرپشن زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ پچھلے سال 124ویں نمبر پہ تھا، ابھی 140 نمبر پہ ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرپشن ایک ایشو ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس سے پوچھا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، میں نے وہ بتائیں، اور پھر انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا اس کے سلیوشنز کیا ہیں۔ تو میں نے اس کے سلیوشن اپنے حساب کے مطابق دیے، کہ میں نے ان کو بولا کہ نمبر 1 پہ ٹیکنالوجی کا یوز کرنا چاہیے، ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے۔ تو نمبر 2 آپ کے ڈپارٹمنٹ میں پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں یا جہاں بھی کرپشن ہے، ان ہاؤس اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہونا چاہیے، انٹر اکاؤنٹیبلٹی کا، یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن کا جس طرح ہمارے آئین میں بھی ایک ایکٹ ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے کہ کانسٹیبل بھی اپنے سینئر افسران سے، ایس ایچ او سے جو اس کے پاس وائڈ ڈسکریشنری پاورز ہیں، ان کے بارے میں پوچھ سکے یہ جو کیس آیا تھا اگر اس کو ختم کیا، صلح کروائی ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔
اور ٹیکنالوجی میں انہوں نے پوچھا اور کیا ہم اس میں کون سی ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں، تو میں نے اور تو میرے ذہن میں نہیں آئی. میں نے ان کو بولا کہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کے آپ یونیفارم پہ آئی پی کیمراز لگا سکتے ہیں، تاکہ اگر کل کو کوئی مس یوز کرتا ہے بندہ اپنی پاورز کا تو وہ وہاں سے پکڑی جائے. اس کے علاوہ میں نے ان کو بتایا کہ ان ہاؤس اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے سینئر افسران کی. اس کے علاوہ بھی تیسرا جو میں نے پوائنٹ بتایا وہ میں نے بتایا کہ پبلک کا ڈائریکٹ انٹریکشن کانسٹیبلز کے ساتھ ہوتا ہے جو لو رینک کے بندے ہیں، تو ان کی ورک شاپس کا ارینجمنٹ کروانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، آگاہی دینی چاہیے، کیونکہ ڈائریکٹ عوام ان کے ساتھ لنکڈ ہے. تو ایک یہ بات میں نے کی. اور دوسرا میں نے یہ کی کہ جو پنشمنٹ ہے وہ انسرٹینٹی ہے اس میں، اس کو یقینی بنایا جائے. اور ایک چیز میں نے سیلریز کی بھی بات کی کہ جو سیلریز بہت کم ہے، کہ جو لوگ ہیں ایک بندہ کمانے والا اور 10 گھر میں کھانے والے ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر اس میں آ جاتا ہے. تو پھر انہوں نے ساتھ ہی پوچھ لیا پھر پاکستان کا سب سے دوسرا بڑا مسئلہ کیا پاکستان میں، تو میں نے ان کو بولا کہ اوور پاپولیشن کا مسئلہ ہے. تو پھر اس پہ بھی انہوں نے کافی میرے ساتھ ڈسکشن کی، اس کی اب کیا وجوہات ہیں اور یہ اس کے اب سلیوشنز کیا ہیں. میں نے ان کو اس کا سلیوشنز بھی بتائے اپنے اینڈ پہ. میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان کا جو اوور پاپولیشن کا مسائل ہیں ہم ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ہم بنگلہ دیش کا ماڈل اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، ایران کا جو ماڈل ہے اس کو بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ بنگلہ دیش ماڈل کیا تھا، تو میں نے وہ بتایا کہ انہوں نے 1976 میں ایک فورس بنائی تھی، آرگنائزیشن بنائی تھی، جس میں انہوں نے 1 لاکھ بندہ بھرتی کیا تھا جو پاپولیشن کے متعلق لوگوں کو آگاہی دیتا تھا گھر گھر جا کے. اور انہوں نے انسینٹیوز لوگوں کو دیے تھے کہ جو 2 بچے بنائے گا یا اس سے کم ہوں گے تو ان کو بچوں ان فیملیز کو انسینٹیوز دیے جائیں گے. اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ انہوں نے وومن امپاورمنٹ پہ کام کیا ہے، تو کیونکہ عورت جو ہے ہمارے معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. تو یہ کچھ سوشل ایشوز پہ اس طرح گفتگو ہوئی. اس کے علاوہ اور تو ایز اے انہوں نے کوئی اس طرح کا کوشچن جی کے بیسڈ نہیں تھا، کوئی کرنٹ افیئر انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا، کوئی خاص اسلامک اسٹڈی کے کوشچن بھی نہیں پوچھے. یعنی ایک میرا ڈگری ریلیٹڈ انہوں نے کوشچننگ کی، سوشل ایشوز پہ کی، اور ایف آئی اے کے ریلیٹڈ بات کی. کوئی 12 سے 13 منٹ کا یہ انٹرویو تھا. اینڈ پہ جاتے ہوئے انہوں نے ایک کوشچن کیا کہ روزہ رکھنے کی جو دعا ہے وہ آپ بتاؤ. تو میں اس وقت ریکال نہیں کر پایا، اچانک انہوں نے جاتے ہوئے کوشچنس کیا. تو میں نے ان کو روزہ افطار کرنے کی دعا سنا دی. تو پھر میں نے اس میں معذرت کی کہ سوری، میں یہ روزہ افطار کرنے کی دعا آپ کو بتا بیٹھا ہوں، کیونکہ میں ابھی جو ہے روزہ رکھنے کی جو ریبک ہے وہ اس کو ریکال نہیں کر پا رہا. تو انہوں نے بولا ہنس کے کہ آپ اردو میں بتا، ساری زبانیں جانتا ہے. تو پھر میں نے ان کو اردو میں بتایا اور پھر یہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی.